والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شکرتم لازیدنکم صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھی اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد حمد و درود لائق احترام و تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما، میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آگے کرسیاں خالی ہیں، آپ مہربانی کریں آگے آ جائیں، کرسیاں قریب کر لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کیمرے والے بھی سارے ہی مسلمان ہیں، میرا ایسا گمان ہے، تو یہ سبحان اللہ وغیرہ نہیں کہتے ہیں چونکہ اب یہ کیمرے والے بن گئے، حالانکہ پہلے ایمان والے ہیں اور سنی بھی ہیں، مگر یہ جلسے کے جس حصے میں بیٹھتے ہیں اس کو مفلوج کر دیتے ہیں، بالکل نہ ہاں کہیں گے نہ کہیں گے۔ آپ اس جلسے میں آتے ہو تو یا تو ایک طرف بیٹھا کرو، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ بھی سنی ہو مسلمان ہو تو ساتھ میں جیسے یہ لوگ بولا کریں ویسے ہی بولا کرو۔ بیچ جلسے میں آ کے آپ بیٹھ جاتے ہو، پھر اس کے بعد اپنے حساب سے اس میں ڈالتے ہو، کمنٹ کر کے لکھ کے الٹے سیدھے وہ بنا کے، قیامت کے دن تم کو پتہ چلے گا سب کو۔ جو حرکتیں کرتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جو نہیں کرتے ہیں وہ برا نہ مانیں۔ وہ جو دور بیٹھے ہیں قریب آ جائیں بھائی، آپ لوگ مہربانی کریں، آپ بھی آ جائیں، وہ جو قریب آ جائیں مہربانی کریں آ جائیں۔ یہ پتہ چلے گا ہم لوگوں کو بدنام تھوڑی کرتے ہو آپ تو حضور کی محفل کو بدنام کرتے ہو۔ یہ جو یوٹیوبر ہیں جو پیسے لے کے ریکارڈنگ کرنے آتے ہیں بڑے بڑے چینل والوں سے، سب خبر ہے ہمیں، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا ان کو۔ یہ حضور کے جلسے جو پہلے بھی جلسے ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں، اب کوئی بات انسانی ہوتے ہیں جلسوں میں، کوئی اوپر نیچے کی بات کوئی ہو جائے تو کیمرے والوں کو چاہیے کہ وہ چھپائیں، مگر وہ چھپاتے نہیں بلکہ اس کو اپنی ٹی آر پی کے لیے، اپنے چینل پہ کمائی کے لیے اس کو ظاہر کرتے ہیں، ایپ کو۔ کوئی کمی ہو جائے کسی سے، ہو جاتی ہے جلسوں میں، ایسے ایک بات ہو گئی اس سے تو ہر جگہ ہو جاتی ہے۔ اب ایسا تو نہیں جلسہ کرنے والے کوئی فرشتے ہیں معصوم ہیں، نہیں نہیں، سب انسان ہیں، ان سے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اب ان کو چاہیے کہ اس کو پردہ پوشی کریں، مگر نہیں، اس کو ہی ظاہر کریں گے اور کچھ نہیں ڈالیں گے، سب سے پہلے وہی ڈالیں گے جو بات اس میں ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھ عطا کرے۔ اور میرے ساتھ تو اچھا، میں ان لوگوں سے اب ڈرتا ورتا نہیں ہوں، میری تو اتنی وائرل کرتی کہ اب میرا کچھ بگڑا ہی نہیں ان سے، تو میں کہتا ہوں ان سے ہوتا کچھ نہیں، اللہ جب چاہتا ہے تبھی کچھ ہوتا ہے نا۔ کچھ بھی ڈال دیتے ہیں، سید صاحب کو غصہ آ گیا، حالانکہ مجھے غصہ کوئی نہیں آیا، میں تقریر جب آدمی کرتا تو لگتا ہے غصے میں ہی ہے وہ، تو وہ کاٹ کے ایسے ڈال دیا۔ بڑے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا کرے، آپ آمین کہہ دو۔ آمین آمین۔ اب آپ ذرا سبحان اللہ کہہ کے بتاؤ مجھے، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، پھر کہہ رہا ہوں بولو سبحان اللہ، ورنہ بیٹھے یہ پیر نیچے کرو، پیر نیچے کرو، جیسے سب بیٹھے ویسے ہی بیٹھو۔ ہم میں سے کوئی بھی، میں جو اس پہ کرسی بیٹھا ہوں اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ اب میں حضور کی بات کرنے لگا ہوں، ورنہ ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے یہاں پر مسلمانوں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے
کہ یہ حج میں بھی ایک جیسے نظر آتے ہیں, بے شک. یہ نماز میں بھی ایک جیسے نظر آتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ان کے یہاں کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ایسے کہ انسان اپنے آپ کو الگ کر لے. ان کو پتا ہے عزتیں دینے والا اللہ ہے. بے شک بے شک. آپ نے دیکھا کبھی یہ ناک نہ لگے تو نماز نہیں ہوتی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ ناک کی ہڈی نہ لگے تو نماز کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ لگ تو گئی ماتھا, ہو جانی چاہیے تھی, مگر علماء کہتے ہیں نہیں ہوگی. کیوں؟ ناک کی ہڈی لگنا ضروری ہے نماز میں, ورنہ نہیں ہوگی نماز. چلو ظاہری بات تو یہ ہے ناک کی ہڈی لگنا ضروری ہے, اور باطنی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بڑا ناک والا ہے بے, فلاں کی ناک کٹ گئی, بڑا ناک والا ہے. مطلب ظاہر یہ ہے کہ ناک نہ لگے تو نماز نہ ہو, اور باطن یہ ہے گھمنڈ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے. واہ واہ. اب حج میں جا کے بال مڈانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بال مڈانے سے عبادت کا کوئی تعلق ہے؟ علماء بتائیں گے اس کی خوبیاں, مگر میں نے جو سمجھا ہے بتا رہا ہوں. بالوں کو مڈانے کا ایک ہی مطلب میرے سمجھ میں آتا ہے. پہلے لوگ کہتے ہیں کہ کس کی عزت خراب ہو گئی, چلو بھئی اس کے بال مڈاؤ, اس کو گنجا کرو, اس کو گھماؤ. بندہ کعبے میں جا کے اپنے بال خود ہی مڈاتا ہے, اور پھر گھومتا بھی ہے اللہ کے شہر میں اور کہتا ہے مالک بال مڈانا میرا کام تھا, اور تیرے گھر میں آنا بھی میرا کام ہے. اب یہ عاجزی کرنا میرا کام ہے, اور مجھے بخش دینا یہ تیرا کام ہے. بے شک بے شک. یہ ہے یعنی اسلام کی ہر عبادت انسان کو یہی پیغام دیتی ہے کہ وہ اپنے اندر گھمنڈ نکال دے. بے شک. کوئی نسب کی وجہ سے گھمنڈ نہ کرے, کوئی علم کی وجہ سے گھمنڈ نہ کرے. گھمنڈ بہرحال کسی بھی چیز کا ہو, نسب کا ہو, علم کا ہو, حسب کا ہو, انسان کو ذلیل کر کے ہی چھوڑتا ہے. حضرات رات بہت ہو گئی. میرے بعد آپ نے ہندوستان کے بڑے مشہور شاعر جناب غلام المجسم صاحب کو سننا ہے. اب میں آیا ہوں تو میں بھی 1 پون گھنٹہ تو میں بھی بولوں گا ہی. اب آپ کے یہاں پر میرا نمبر آیا ہے 5 منٹ یا 6 منٹ پہلے, 5 منٹ ہو گئے ہوں گے مجھے, کیونکہ ناظم صاحب نے ماشاءاللہ 12-13 منٹ میں میری نظامت کی ہے. تو ان کی نظامت کے اعتبار سے کم مجھے 10 گنا تو تقریر کرنی چاہیے نظامت سے, تو اتنی تو کروں گا تو زیادہ دیر ہو جائے گی. مگر چونکہ اب نظامت کا بھی یہ ماحول ماشاءاللہ ہے ہی, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے, سب پہ کرم فرمائے. تو ماشاءاللہ یہ حضور کی میلاد کی محفل ہے. اگر آپ حضرات اجازت دیں تو 2-3 شعر پڑھ دیں ہم بھی. ایسے کیا, ذرا زور سے بولو لبیک یا رسول اللہ, دل لگا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. مائک بہت اچھا ہے, مجھ سے پہلے آپ نے اپنے آ کے بڑے ذمہ دار علماء کو سنا, شورا کو سنا. اللہ سب کو برکتیں عطا فرمائے. پیر نصیر الدین نصیر کے کلام کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں, دل لگا کے بول دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ہائے ہائے ہائے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. واہ واہ. جو رب دو, اے بھائی چائے والا یار, کیا مسئلہ ہے, جاؤ یار, چائے میرے بات پلانا, ممبر پہ پلا دو. چائے پلاؤ گے ناز شریف ان کو تقریر سناؤں گی. چائے والا جہاں بھی آتا ہے مسئلہ پیش کرتا ہے. آجو اللہ ان چائے والوں کو پروردگار عالم دور کر دے ہم لوگوں سے. بڑی پرابلم ہے, لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہیں بھائی. ایک شعر سناتا ہوں, پڑھو. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم
کا محبوب یگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ، میرے ساتھ پڑھو نا، زہرا کا وہ، اور دو دروازوں سے کبھی مانگنے والا سائل خالی نہیں گیا، ایک تو دروازہ میرے حضور کا ہے اور دوسرا حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کا دروازہ ہے۔ ایک بڑا آدمی تھا، کچھ غریب ہو گیا، کام میں نقصان ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں اے حضور میرے بچے بھوکے 2 دن سے، میں بہت بڑا تاجر تھا مگر اب کسی کے دروازے پہ نہیں مانگ سکتا، حضور کہیں اور مانگوں گا جا کے تو عزت خراب ہو جائے گی، مگر جو آپ کے در پہ مانگتا ہے اس کی عزت گھٹتی نہیں ہے، اللہ بڑھا دیتا ہے، اس وجہ سے آیا ہوں۔ میرا امام کہتا ہے اور جتنے سہارے ہیں گرا دیتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ حضور کے سہارے کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ کچھ عطا کر دیں، سرکار نے فرمایا اس وقت ظاہری طور سے، حضور نے فرمایا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، پڑوس میں میری بیٹی کا گھر ہے اس سے لے لو۔ وہ کہتا ہے نبی کی بیٹی کے دروازے پہ بھی جا کے کہا آپ کے والد صاحب نے بھیجا ہے کچھ عطا کر دیں، ایک ہی کپڑا تھا اسی پہ حسنین کریمین دونوں سوتے تھے، خاتون جنت نے حسن کو اٹھایا اور حسین کو اٹھایا، اسی کپڑے کو دے کے کہا تیرے نبی کے بیٹی کے گھر میں ایک ہی کپڑا ہے جو بک سکتا ہے، مگر تو جا اسے بیچ دے اپنے بچوں کو کھلا لے، فاطمہ کے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل، میرے ساتھ پڑھو، ہے نسل کریموں لجپال۔ اور یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بیٹھے آرام سے، میں تقریر اپنی شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک یہ محفل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ یہ کسی تعویذ لکھنے والے میاں کا وعدہ نہیں ہے، نہ کسی